السلام علیکم یار دوستو، آج ارجن کے پودے کے حوالے سے بات ہے کہ کافی سارے لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ ارجن کا پودا دل کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو ارجن کے پودا جو ہے، اس کے پتے امرود کے پتوں جیسے ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ اس کا بڑا درخت ہوتا ہے۔ اس کی چھیل کا بیرونی حصہ جو ہے وہ چھیل اترتی رہتی ہے، وہ برونی حصہ جو ہے نا، اس کو خشک کر کے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ ہیلدی ٹپس، میں ہوں شبیر سامٹیا۔ دل کی امراض کے لیے مختلف چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ تمام دیسی چیزیں آپ کی معلومات کے لیے ہوتی ہیں۔ تمام دیسی ٹپس جو ہے ہر بندے کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ کسی کو کوئی چیز فائدہ دی جاتی ہے، کسی کو کوئی چیز فائدہ دی جاتی ہے۔ شفا اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، صحت تندرستی مالک عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ان مختلف نباتات میں جو ہے جوہر رکھا ہے، حکمت رکھی ہے۔ اس حکمت کو تلاش کرنا ہماری ڈیوٹی ہے۔ کسی کو کس چیز سے مالک شفا دے دیتا ہے، کسی کو کسی چیز سے شفا دے دیتا ہے، یہ اس کی صحت اور تندرستی عطا کرنا اس کے اپنے ذمہ ہے۔ جہاں تک ارجن کی بات ہے، اس کا پودا بڑے درخت کی طرح ہوتا ہے۔ اس کی چھیل کا بیرونی حصہ کو خشک کر کے تازہ اتاریں تو وہ سبز ہوتا ہے، بعد میں یہ خشک ہو جاتا ہے اور خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنایا جاتا ہے۔ اس کا پاؤڈر پیس کر یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ 1 سے 2 گرام، مختلف لوگ 3 گرام تک بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ استعمال کرنے کا مختلف طریقے ہیں۔ کچھ لوگ اس کا پاؤڈر 2 گرام کے قریب بریک پسا ہوا منہ میں ڈال کے اوپر پانی پی لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے پاؤڈر کو رات کو پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں، صبح اٹھ کر اس پانی کو چھان لیتے ہیں، اس کو پی لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے پاؤڈر کو پانی کے گرم کپ میں ڈالتے ہیں، قہوے کی طرح بنا کے اس کو پی لیتے ہیں۔ یہ ہر آدمی کے اپنے استعمال کا ہے کہ وہ اس کو کیسے لیتا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے استعمال کرنے کا؟ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ دل کے مسلز کو مضبوط کرتا ہے، خون کی بند شریانوں کو کھولتا ہے، بلڈ سرکولیشن کو بہتر بناتا ہے۔ اس میں ایسے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون کی روانی کو یقینی بناتے ہیں، کلاٹ نہیں ہونے دیتے، مسلز کو مضبوط کرتے ہیں اور بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کو نارمل کرنے میں ارجن کے پاؤڈر، ارجن کی چھیل کا کیا ہی بات ہے۔ یہ بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے۔ دوسرا، یہ کسٹرول کو کم کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایسے لوگ جن کا کسٹرول بڑھا ہوا ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا کسٹرول لیول نارمل ہو جاتا ہے۔ یہ کسٹرول کو نارمل کرنے میں انتہائی لاجواب ہے۔ اسی طرح بلڈ شوگر، ایسے لوگ جن کو بلڈ شوگر کا ایشو ہے، ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں، ان کے لیے بھی اس کا پاؤڈر جو ہے وہ شوگر کو نارمل کرنے میں، شوگر والے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، ان کو شوگر کنٹرول کرنا، مینیج کرنا آسانی ہو جاتی ہے۔ اس سے شوگر آسانی کے ساتھ کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ لیور کے فنکشن کو بہتر بناتا ہے، لیور کے لیے مفید ہے۔ اگر اس کے ساتھ اس کو چینی ملا کر، شہد ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ فیٹی لیور کے لیے بہت مفید ہے۔ جگر خون اچھا بناتا ہے، جگر کا فنکشن اچھا ہو جاتا ہے، جگر طاقتور ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں معدے کی اصلاح کے لیے، معدے میں جو لوگوں کو گیس ہوتی ہے، معدے کے پٹھے سستی سی ہوتی ہے، کھانا صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوتا، چڑچڑا پن ہوتا ہے، یہ اس کے لیے بہت مفید ہے۔ تو اس کو ڈاکٹر کے مشورے سے بھی ضرور اس کا رائے لینی چاہیے۔ اپنی طرف سے کوئی بھی جو کرانک قسم کے پیشنٹ ہیں ان کو کوئی بھی دوائی اپنی طرف سے نہیں لینی چاہیے۔
ڈاکٹر کے رائے سے، ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا چاہیے۔ باقی ان نباتات میں اللہ پاک نے اپنی حکمت رکھی ہے، شفا رکھی ہے۔ اکثر و بیشتر نباتات بے ضرر ہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ ڈاکٹر سے یا کسی قریبی مستند حکیم سے ضرور مشورہ کیا کریں۔ تھینکس۔